بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سرزمین ہند میں جہاں عرصہ دراز سے کفر و شرک کا دورہ تھا اور ظلم و جور کی فضا قائم تھی اور لوگ اخلاق و کردار کی پستی کا شکار تھے، اس خطے کے لوگوں کو نور ہدایت سے روشناس کروانے، ظلم و ستم سے نجات دلانے اور لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے والے بزرگان دین میں معین الحق، حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، ہند الولی، عطائے رسول، تاج اولیاء، شاہ سوار، قاتل کفار، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین سید حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بہت نمایاں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی ولادت 537 ہجری بامطابق 1142 کو ایران کے علاقے ساجستان یا سیستان کے گاؤں سنجر میں ایک پاکیزہ اور علمی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب امیر المومنین شیر خدا حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد سید غیاث الدین امیر تاجر اور با اثر تھے۔ سید غیاث الدین صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود معین الدین چشتی بچپن ہی سے بہت قناعت پسند تھے۔ معین الدین چشتی کی والدہ کا اسم گرامی بی بی سیدہ مانور ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور اس کے بعد حفظ قرآن پاک کی تکمیل فرمائی۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی تھی، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ سیدہ بی بی مانور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا اور کہا، فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار گزار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے اصول کے لیے ہی صرف کرنی چاہیے۔ مادر گرامی کی تسلیوں سے سید خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ زیادہ شوق سے علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و راحت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہ تھی۔ مشکل سے 1 سال ہی گزرا ہوگا کہ آپ کی والدہ سیدہ بی بی مانور بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب سید خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ والد اور والدہ کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد آپ نے باغبانی کا پیشہ اختیار کیا۔ تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہ تھا۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور صوفی بزرگ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ کا گزر ہوا۔ آپ نے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کے اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دعائیہ کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ کا دامن تھام لیا۔ سید ابراہیم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے جوان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے عرض کی کہ آپ چند لمحے مزید میرے باغ میں قیام فرمائیے، کون جانتا ہے کہ یہ سعادت مجھے دوبارہ نصیب ہوگی کہ نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں بعد انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دیے اور خود دست بدستہ کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر روٹی کا ایک خوش ٹکڑا نکال کر معین الدین چشتی کی طرف بڑھایا اور فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ روٹی کھانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ کی حالت قلب تبدیل اور دل نور الہی سے منور ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ کا دل دنیاوی معاملات سے دین کی طرف بڑھ گیا۔
آپ نے باغ اور 5 چکی کو فروخت کر کے تمام رقم غریب و مسکین میں تقسیم کر دی۔ بعد ازاں آپ سنجر سے ہجرت کرتے ہوئے سمرقند پہنچے۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا اور قرآن حفظ کر لیا۔ سمرقند سے بخارا دین کا مزید علم حاصل کرنے پہنچے۔ بخارا میں آپ کی ملاقات مشہور عالم دین مولانا اسام الدین بخاری کے ساتھ ہوئی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ کو روحانی علم حاصل کرنے کا ارادہ ہوا تو بخارا سے عراق پہنچے۔ وہاں شیخ نجم الدین اکبر سے ملاقات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ نے حضرت صاحب سے علم حاصل کیا اور اس کے بعد نجف چلے گئے۔ وہاں امیر المومنین حضرت علی ابن طالب کے روضے پر حاضری دی۔ نجف سے کربلا حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے روضے کی زیارت کی۔ کربلا سے سامرا سے کاظمین اور پھر کاظمین سے اپنے مرشد کے پاس بغداد پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 32 سال ہو چکی تھی۔ بغداد کے قصبے ہارون میں ملاقات کے لیے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ کے پاس پہنچے۔ ان کے مرشد نے وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کو کہا، پھر 21 بار درود پاک پڑھنے کو ہدایت دی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا، معین الدین، میں نے تجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیا، اس کی بارگاہ میں برگزیدہ بنا دیا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ نے اپنے مرشد سے روحانی علم حاصل کیا۔ حضرت معین الدین چشتی نے اپنے مرشد کے ساتھ مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران اپنے زمانے کا مشہور ولی اللہ سے ملاقاتیں ہوئیں، جن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، حضرت شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ، حضرت عبد الشیخ واحد غزنوی اور حضرت بہاء الدین ذکریہ رحمۃ اللہ کے علاوہ اور بھی مشہور ولی اللہ کی ملاقاتیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ سے ہوئیں۔ اپنے مرشد حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ جا کر حج کیا۔ وہاں سے مدینہ آئے اور روضہ رسول پر اپنا سلام پیش کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا۔ تقریباً 10 برس تک اپنے مرشد کے پاس قیام کیا اور روحانی علم مزید حاصل کرنے کے بعد اپنے شہر اصفہان سنجر پہنچے۔ تھوڑا ہی عرصہ اپنے آبائی علاقے میں رہے۔ دوبارہ حج کے لیے حجاز مقدس آئے اور حج کے فرائض کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ آئے۔ کئی دنوں تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک دن عبادت میں مصروف تھے تو کانوں میں ایک آواز آئی، ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی، جاؤ اجمیر میں جا کے قیام کرو، تمہارے وہاں جانے سے کفر کا اندھیرا دور ہوگا اور اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، خواجہ فخر الدین اور اپنے دیگر 40 مریدین کے ساتھ بغداد پہنچے۔ بغداد سے ملتان، ملتان سے لاہور اور لاہور سے پٹیالہ، پٹیالہ سے دہلی اور دہلی سے اجمیر شریف پہنچے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ المعروف غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ نے اپنی ساری زندگی عام لوگوں کے لیے دین اسلام کا سچا علم دیا۔ ہندوستان کے دیگر صوبوں اور شہروں سے مسلمان ہوئے، ان کے مریدین کی تعداد بڑھتی رہی اور بہت زیادہ ہندو مسلمان ہوئے۔ 6 رجب مرجب 633 بمطابق 22 مارچ 1336 کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ ہندوستان کے صوبہ راجستھان کے شہر اجمیر میں پردہ فرما گئے۔ آپ کا مزار راجستھان کے شہر اجمیر میں موجود ہے، جہاں روزانہ سینکڑوں عقیدت مند آ کر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔